ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر. جب ہم بات کرتے ہیں جی او آئی سی کا اجلاس ہوا، اس میں ایک مذمتی قرارداد پیش کی گئی، 2 اسٹیٹ سولوشن، یہ بات کوئی آج کی نہیں ہے، یہ بات پہلے بھی کی جا چکی ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہی ایک واحد حل ہے؟ آپ پوری مسلم امہ بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی؟ 57 مسلم ممالک ہیں جو کہ خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے آخر؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو ریزرائل کا جو قیام ہوا تھا، جو 1948 میں برطانیہ نے اور امریکہ نے برطانیہ کے بینٹ اور امریکہ کی ڈکٹیشن کے اوپر جو کچھ کیا گیا، اور اس کو عین اس جگہ پہ لا کے جو آپ جس کو کہہ سکتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے بھی لاقہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مسجد القدس اور باقی جگہیں جو ہیں جہاں پہ ہمارے انبیاء تشریف لائے، جہاں سے رسول کریم پیس بھی اپون معراج پر تشریف لے گئے، وہاں پہ لا کے اسرائیلیوں کا بات کیا گیا. حالانکہ اگر آپ ماضی میں تھوڑا سا جائیں نا تو 1896 میں ایک ہرزل اپنا زیونسٹ ایک تھنکر تھا جس نے کتاب لکھی اسٹیٹ آف جوز، اور وہاں سے اس کیس کی اسٹیٹ کی، اور وہ تمام کے تمام مذہبی خیالات پہ مبنی تھی، اور اسی نے زیونسٹ کانگریس قائم کی تھی. 1897 میں اس کا اجلاس ہوا. درمیان میں چلتے چلتے یو کے چیمبرلین تھے، انہوں نے اسرائیلیز کا جوز کو آفر کیا تھا کینیا میں سیٹل کرنے کے لیے. اس کو یوگینڈن پروجیکٹ کہا جاتا ہے، جس کو جوز نے اور وہ ان کو زمانے میں جو لوگ تھے، ہرز اور اس کے ساتھ کے لوگ، انہوں نے منسوخ کر دی، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، کیونکہ یہ آ کے اس جگہ بسنا چاہتے تھے جہاں پہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. اور یہ جو پروجیکٹ تھا یہ سپورٹڈ بائی برٹش اور امریکن، اور امریکہ بھی آپ کو پتا ہے 100% زیونسٹ لابی ہے. امریکہ کے جتنے پریزیڈنٹ ہیں وہ زیونزم کے انڈر انفلوئنس کے انڈر ہیں. ابھی بھی جو اپارتھائڈ اور جینوسائیڈ اور جو ہولو کاسٹ ہو رہا ہے وہ امریکہ کی ڈائریکشن پہ ہو رہا ہے. اس کے اندر اس دہشت گردی میں یہ نیتنیاہو، جو بائیڈن، جارج ڈبلیو بش، باراک اوباما، کمالا ہیرس، نکی ہیلی، یہ سارے کے سارے انوالو ہیں. یہ جان بوجھ کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. ابھی چونکہ ایک اسٹیٹ آف اسرائیل بن گئی تھی 1948 میں، اور اقوام متحدہ نے قرارداد اس کی پاس کی، تو اسٹیٹ آف اسرائیل کو تو کوئی مسلمان چیلنج نہیں کرتا، پیلسٹینین بھی چیلنج نہیں کرتے. صرف پیلسٹینین کا یا اسلام کے اندر اس دنیا میں ان کا سٹانس یہ ہے کہ جی آپ وہاں پر ایک فلسطینی ریاست قائم کریں، کیونکہ پیلسٹائن کے اندر دیکھیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اس علاقے میں، وہ سارے کے سارے مسلمان تھے. وہ سارے کے سارے وہ سارے کے سارے قرآن میں جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں ان کی الٹیمیٹلی تو قرآن پاک حضرت رسول کریم پیس بھی اپون ہم پہ نازل ہوا. لیکن اگر آپ ان کی ٹیچنگ اٹھا کے دیں، حضرت زکریا نے وہاں پہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی مسجد کے نیچے؟ باقی جو لوگ آئے تو انہوں نے تمام نے امن، سلامتی، آشتی کا درس دیا، انہوں نے محبت اور بھائی چارے کا درس دیا. حضرت عمر جب تشریف لے گئے، جب یروشلم میں داخل ہوئے، تو آپ کو یاد ہے کہ وہ انہوں نے اونٹ کی لگان پکڑی تھی، ان کا صاحبان جو وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا. تو یہ جو امن کا اور پیس کا جو درس تھا، یہ پیلسٹائن نے بہت عرصے پہلے اس علاقے میں ہمارے انبیاء نے دیا. اب وہاں پہ اسٹیٹ آف اسرائیل قانون ہم نے مان لیا، یو این او کی ریزولوشن ہے، ہم کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی، بیکاز وی پارٹ آف یو این او. دنیا میں تمام چیزیں آپس میں ڈفر کر سکتے ہیں لیکن اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن جو اسٹیٹ آف اسرائیل، وہاں پہ جو پیلسٹائن کے جو لوگ وہ رہ رہے ہیں ایسٹ یروشلم میں، غازہ میں، ایسٹ اینڈ ویسٹ بینک میں، وہ بھی تو وہاں کے رہائشی ہے. ہزاروں سال سے وہ ان کے انٹیسیڈنٹ وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو کیا ان کے لیے ایک اسٹیٹ قائم نہیں ہونی چاہیے؟ ان کے لیے ایک ریاست قائم نہیں، اور جس کو دنیا مان چکی ہے. آج جو آپ ابھی فرما رہی تھی اپنے انٹروڈکشن میں، آپ کہہ رہی تھی کہ یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ اپنے اپنے ریلیجیس پلیسز کے باہر مظاہرہ کریں. تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ریلیجن سے ہٹ کے، مذہب سے ہٹ کے اب یہ ہیومینٹی کا کنسرن بن گیا ہے. اور ہیومینٹی جو ہے وہ پوری دنیا کا مذہب ہے. ہیومینٹی ہر مذہب کو اٹھا کے پڑھ لے، اس میں انسانیت کی تذلیل نہیں پڑھائی جاتی، اس میں انسانیت کی ریسپیکٹ پڑھائی جاتی ہے، اس میں ظلم نہیں پڑھایا جاتا، اس میں امن اس میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولی مارو، اس میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ بچوں کو اسرائیلی فوجی طرح اپنی ٹانگوں کے گھٹوں کے نیچے کچل رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. اس میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ میڈیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو انسانیت تو سب کے لیے ہے نا سر.
یہاں پر تو بات ہو رہی ہے انسانیت کی، مذہب سے بالا تر ہو کے انسانی جان، انسانی خون کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے، سوچنا ہے۔ سر آپ کے جواب کو میں کنٹینیو کروں گی، آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مذہب کی بات نہیں ہے، یہاں پر انسانیت کی بات ہے، اور جس کے دل میں ذرا سا بھی درد مند جس کا دل ہے نا، اس کا دل ضرور روئے گا، ضرور فریاد کرے گا کہ یہاں پر انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔